نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين بلا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو روزے جزا کو جھٹلاتا ہے۔ أرأيت الذي يكذب بالدين استفہام بمعنی تعجب ہے۔ روایت سے مراد دیکھنا اور پہچاننا۔ بحر مواد میں ہے کہ استفہام تقریری ہے۔ روایت بمعنی علم، یہ آیت آس بن اویل سہمی کے متعلق نازل ہوئی۔ ایک روایت میں ہے مقاتل کا قول یا ولید بن مغیرہ کے حق میں نازل ہوئی۔ سدی ابن کسان اور مقاتل کا دوسرا قول یہی ہے کہ یا عمر بن عامر مخزومی کے متعلق نازل ہوئی۔ ضحاک ان اقوال پر سورہ کا ابتدائی حصہ مکی ہوگا اور آخری مدنی۔ بروایت عطا حضرت ابن عباس کا قول آیا ہے کہ ارأیت الذی یکذب بالدین ایک منافق شخص کے متعلق نازل ہوئی۔ ان تمام روایات پر الذی عہدی ہوگا۔ بعض لوگوں نے جنس قرار دیا، دین سے مراد اسلام یا جزا۔ فذلک الذی یدعو الیتیم، یہ وہی بدبخت ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ فذلک الذی، فا سبب بھی ہے، ما بعد، فا ما قبل فا کی علت کے مقام پر ہے۔ ذالک کا خبر ہے، مبتدا مخزوم۔ بعض لوگوں نے فا کو جزائیہ کہا ہے اور شرط محذوف۔ اصل کلام اس طرح ہے، کیا تم نے دین کی تکذیب کرنے والے کو پہچانا؟ اگر نہ پہچانا تو سمجھ لو کہ یہ وہی شخص ہے الذی یدعو الیتیم، جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، یعنی اس پر ظلم کرتا ہے، اس کا حق رکھتا ہے۔ وَدَعٌ کا معنی ہے قوت سے دھکا دینا۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور فقیر کو کھانا کھلانے کے لیے لوگوں کو ترغیب نہیں دیتا۔ یقین نہیں ہے کہ اس لیے یہ اپنے نفس کو مسکینوں کو کھانا کھلانے پر ابھارتا نہیں، یعنی اس کو چونکہ جزا کا ہی یقین نہیں، اس لیے یہ ایسا کرتا ہے، اور نہ اپنے گھر والوں کو اور دوسرے لوگوں کو اس کا مشورہ دیتا ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، بربادی ہے، ایسے نمازوں کی خرابی ہے۔ یعنی جب یتیم کی پرواہ نہ کرنا ضعف عین کی علامت و موجب ذم و زجر ہے، تو پھر اس کی نماز کی طرف سے غافل ہونا یا دین کا ستون ہے۔ دخلاوہ کرنا جو کفر کی ایک شاخ ہے، اور زکوٰۃ کو روکے رکھنا جو اسلام کا پل ہے، اور بدرجہ اولا موجب ذم اور مستحق تنبیہ ہے۔ اسی مفہوم کے لحاظ سے فا کے بعد لفظ ویل ذکر کیا، جس سے معلوم ہوا کہ یہ اوصاف تباہی اور عذاب شدید کا موجب۔ اس جگہ اللہ کے ساتھ معاملہ کرنے کا ذکر ساعون سے مراد غفلت کرنے والا، پرواہ نہ رکھنے والا۔ بغوی نے بروایت مصعب بن سعد حضرت سعد بن ابی وقاص کا قول نقل کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم عن صلاتہم ساہون کی تشریح پوچھی گئی۔ فرمایا نماز کی طرف سے سہو کرنے کا مطلب ہے نماز کا وقت ضائع کر دینا۔ ابو العالیہ نے کہا کہ یعنی مقررہ اوقات میں نماز نہیں پڑھتے اور رکوع اور سجود کو پورا نہیں کرتے۔ قتادہ نے کہا سہو کا معنی ہے
کہ اس کو پرواہ نہیں ہوتی کہ نماز پڑھی یا نہیں پڑھی. بعض لوگوں نے ساہون کا میں نے یہ بیان کیا کہ اگر وہ نماز پڑھ لیتے ہیں تو ثواب کی امید نہیں رکھتے اور نہیں پڑھتے تو عذاب سے نہیں ڈرتے. مجاہد کا کہنا ہے کہ اس کا یہ معنی ہے کہ نماز غفلت اور سستی سے ادا کرتے ہیں. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا صحیح سے مراد وہ شخص ہے اگر نماز پڑھتا ہے تو دکھاوٹ کی، دکھلاوے کی، اور نماز فوت ہو جاتی ہے تو اس کو افسوس بھی نہیں ہوتا. الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نماز کی طرف سے غافل رہتے ہیں. الذین هم یراعون، الذین هم یراعون، یراعون سے روایت ہے لوگوں کو اپنے اچھے اعمال دکھاتے ہیں تاکہ لوگ ان کی تعریف کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کی خیرات کی اس نے شرک کیا. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور برتنے کی چیزیں عاریتاً نہیں دیتے. قطرب نے کہا کہ اصل لغت میں معون تھوڑی چیز کو کہتے ہیں، مثلا زکوٰۃ، یہاں زکوٰۃ مراد ہے. حضرت علی، حضرت ابن عمر، حسن قتادہ، ضحاک سے یہی تفسیر منقول ہے. زکوٰۃ کو معون کی وجہ یہ ہے کہ بہت مال کی تھوڑی زکوٰۃ ہوتی ہے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کلہاڑی، ڈھول، ہانڈی، انہی جیسی چیزیں معون ہیں. سعید بن جبیر کی روایت میں ہے کہ حضرت ابن عباس کا بھی یہی قول ہے کہ مجاہد نے کہا معون سے مراد رعایت مانگی ہوئی مستعار چیز. اکرمہ نے کہا معون سے اعلیٰ اور ادنا ہر چیز مراد ہے، یعنی اعلیٰ چیز قرض، فرض زکوٰۃ، اور ادنا چیز مستعار لیا ہوا استعمال کا گھریلو سامان. محمد بن کعب اور کلبی نے کہا معون وہ معروف چیزیں جن کا لین دین لوگوں میں آپس میں کرتے ہیں. بعض علماء نے کہا معون وہ چیز ہے جس کو روک رکھنا، دوسروں کو نہ دینا درست نہیں، جیسا کہ پانی، نمک، آگ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پانی تو خیر، نمک اور پانی میں کیا بات ہے؟ فرمایا ہمیرا جس نے آگ دے دی گویا اسے آگ سے پکا ہوا کھانا دے دیا، اور جس نے نمک دے دیا اس نے گویا اس نمک سے درست کیا ہوا کھانا دے دیا، اور جس نے کسی مسلمان کو ایسے مقام پر جہاں پانی ملتا ہے پانی پلایا اس نے گویا ایک بردہ آزاد کیا. جس نے پانی نہ ملنے کے مقام میں کسی مسلمان کو پانی پلایا اس نے گویا اس کو زندہ کر دیا. فویل للمصلین منافقوں کے متعلق نازل ہوئی جو مسلمان کو دکھلاوے کے لیے نماز پڑھتے تھے، لیکن اگر مسلمان موجود نہ ہوتے تو نماز نہیں پڑھتے اور رعایت کی چیزیں روک رکھتے تھے. حضرت انس اور حضرت حسن کا قول یہی ہے کہ انہوں نے فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ان صلاتہم ساہون فرمایا، فی صلاتہم ساہون نہیں فرمایا. ان صلاتہم ساہون کا معنی ہے نماز کو ترک کرتے، نماز کی پرواہ نہ کرتے، یہ منافقین کا فعل ہے. وفی صلاتہم ساہون کا معنی ہے نماز میں ان کو کچھ ادھر اور کچھ ادھر کے خیال آ جاتے اور شیطانی وسوسے پیدا ہوتے. ان وسوسوں کا یہ حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی جائے یہاں تک ممکن ہو ان کو دفع کرے، اگر دفع نہ کر سکے تو معاف. حضرت عثمان بن ابی وقاص ان سے روایت ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ شیطان آ کر ہمارے اور میری نماز کے قرات کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور متشبہ بنا دیتا ہے.
فرمایا اس شیطان کا نام خنزف ہے، یعنی تم کو اس کی آہٹ معلوم ہو تو اس سے اللہ کی پناہ مانگو، بائیں طرف 3 بار تھتکار دو۔ حضرت عثمان کا بیان ہے کہ میں نے ایسا ہی کیا اور اللہ نے اس کو مجھ سے دور کر دیا۔ حضرت قاسم بن محمد سے کسی شخص نے کہا مجھے نماز میں وہم ہو جاتا ہے اور کثرت سے ہوتا ہے، فرمایا اپنی نماز جاری رکھو جب تک نماز ختم نہ کر لو، یہ وہم دور نہ ہوگا، تم یہی کہتے رہو گے میری نماز ابھی پوری نہیں ہوئی، واللہ عالم۔